بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ و طالبات، ہمارے اس یوٹیوب چینل پر آپ تمام کا استقبال ہے. آج کی اس ویڈیو میں ہم جماعت ہشتم مضمون اردو بریج کورس 14ویں دن کی سرگرمی دیکھنے جا رہے ہیں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب بٹن پر کلک کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ بریج کورس سے متعلق نئے ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے. اب ہم بریج کورس کے 14ویں دن کی سرگرمی دیکھنے جا رہے ہیں. مہارت اور تصور میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں لکھا ہے شاعری کے اصناف بولنا، پڑھنا اور لکھنا. تو آج کی سرگرمی میں ہم اردو کی شاعری اصناف کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. نیچے دیکھتے ہیں، آؤ معلوم کریں. استاد یا والدین بچوں کو شاعری کی اصناف میں دعا، حمد اور مناجات سے متعلق معلومات فراہم کرے اور ان کی تعریف بتائے. عزیز طلبہ و طالبات، اردو ادب کو بنیادی طور پر 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک حصہ ہے حصہ نثر، دوسرا ہے حصہ نظم اور تیسرا حصہ ہے قواعد کا. یعنی نثر والے حصے میں جو ہے وہ آپ کے تمام اسباق آ جاتے ہیں، اور نظم والے حصے میں جتنی بھی شاعری اصناف ہے وہ تمام کی تمام نظم میں آ جاتی ہے، اور قواعد میں جو ہے آپ کا گرامر آ جائے گا. آج کی سرگرمی میں ہم اردو کے حصہ نظم میں شاعری کے اصناف دیکھنے جا رہے ہیں، یعنی دعا، حمد اور مناجات. یہ جو ہے شاعری اصناف میں آتی ہے. تو آئیے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں. دعا: ہر بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اس کی مدد چاہتا ہے. اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر مانگنے کو دعا کہتے ہیں. آپ نے شروعات میں اپنی درسی کتاب میں دعا، حمد یا مناجات پڑھے ہوں گے. تو یہ جو ہے شاعری اصناف ہے، اور اس کے لکھنے کا انداز جو ہے وہ حصہ نثر یعنی اسباق سے مختلف ہوتا ہے. اس میں شاعری انداز میں جو ہے وہ لکھی جاتی ہے. تو دعا کسے کہیں گے؟ جس میں بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر مدد چاہتا ہے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر مانگتا ہے، اسے دعا کہتے ہیں. دوسرا ہے حمد، اللہ کی تعریف کو کہتے ہیں. ایسی نظم میں اللہ کی صفات، اس کی پاکی، اس کی بزرگی اور اس کے رحم و کرم کا ذکر ہوتا ہے. یعنی حمد میں جو ہے سب سے پہلے اللہ کی تعریف ہوتی ہے، اس کی صفات بیان کیے جاتے ہیں، اس کی پاکی، بزرگی اور اس کے رحم و کرم کا ذکر کیا جاتا ہے. تو ایسی نظم کو جو ہے حمد کہتے ہیں. اس کے بعد ہے مناجات. مناجات ایسی نظم ہے جس میں حمد و ثنا کے بعد اللہ سے دعا کی جاتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے مناجات میں شاعر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے پہلے اس کی بڑائی بیان کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، پھر اپنی ضروریات پیش کرتا ہے. ایسی نظم کو مناجات کہتے ہیں. تو آؤ معلوم کریں میں ہم نے کیا دیکھا. دعا کسے کہتے ہیں؟ حمد، جس میں اللہ کی تعریف ہوتی ہے.
اور اس کی پاکی بزرگی اور اس کے رحم و کرم کا ذکر ہوتا ہے اسے حمد کہتے ہیں۔ مناجات میں ایسی نظم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جاتی ہے۔ بندہ جو ہے یعنی شاعر جو ہے اپنی گناہوں سے معافی مانگتا ہے اور اپنی ضروریات پیش کرتا ہے۔ اب ہم نیچے دیکھیں گے، آؤ اہلیت پیدا کریں۔ اپنے استاد والدین کی مدد سے ہم دعا اور مناجات کی معلومات حاصل کر چکے ہیں، تو مختصر ان کی تعریف بیان کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے آؤ معلوم کریں میں آپ نے حمد کسے کہتے ہیں، دعا کسے کہتے ہیں اور مناجات کسے کہتے ہیں، یہ آپ کو بتایا گیا ہے۔ آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا تو آپ اپنے طور پر دعا، حمد اور مناجات کی تعریف لکھ سکتے ہیں یا اس کی تعریف آپ بول سکتے ہیں۔ اب ہم نیچے دیکھیں گے، آؤ مشق کریں۔ حاصل کی گئی معلومات کے مطابق دعا، حمد اور مناجات پڑھ چکے ہیں، تو مختصر ان کی تعریف لکھیے۔ جیسے اوپر بھی لکھا گیا ہے اور ہم نے بھی آپ کو ابھی پڑھ کر سنایا ہے کہ دعا کسے کہتے ہیں، حمد کسے کہتے ہیں اور مناجات کسے کہتے ہیں، تو آپ مختصراً جو ہے ان تینوں کی تعریف جو ہے وہ لکھیے۔ اب ہم اپنے بائیں جانب دیکھتے ہیں، آؤ تخیلاتی بنے، چیلنج جو دیا گیا ہے۔ آؤ اپنے استاد یا والدین کی مدد سے شاعری کے دیگر اصناف، نعت، منقبت کی معلومات حاصل کرتے ہیں اور اسے تحریر کرتے ہیں۔ جس طرح سے ہم دعا اور مناجات یہ شاعری کی اصناف ہے، اسی طرح سے نعت اور منقبت یہ بھی ایک شاعری کی اصناف ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں ان کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے نعت۔ نعت کسے کہتے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو نعت کہتے ہیں۔ نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سوان، اخلاق، کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات وغیرہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو ایسی نظم کو کیا کہیں گے؟ نعت کہیں گے۔ دوسرا ہے منقبت۔ منقبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، عزیز و اقارب، صحابہ اکرام اور بزرگان دین کا ذکر جس نظم میں کیا جاتا ہے اسے منقبت کہتے ہیں، یعنی ایسی نظم جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، صحابہ اکرام، بزرگان دین کا ذکر کیا جاتا ہے، ایسی نظم کو منقبت کہتے ہیں۔ تو آج کی سرگرمی میں ہم نے شاعری کے اوپر 3 اصناف اور آؤ تخیلاتی بنے یہاں پر 2 اصناف، یعنی اس طرح سے ہم نے شاعری کے 5 اصناف کے بارے میں معلومات حاصل کی ہے۔ آپ کو اپنی سرگرمی کی کاپی میں کیا لکھنا ہے؟ آؤ اہلیت پیدا کریں۔ یہاں پر جو ہے آپ کو دعا، حمد اور مناجات کی مختصر جو ہے وہ تعریف لکھنا ہے۔ اسی طرح سے آؤ مشق کریں، یہاں بھی آپ کو جو ہے دعا، حمد اور مناجات کی تعریف لکھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ابھی جیسے آپ کو آؤ تخیلاتی بنے یا چیلنج میں نعت اور منقبت کے بارے میں بتایا گیا تھا، وہ آپ کو جو ہے یہاں پر لکھنا ہے۔ تو اس طرح سے ہماری یہ 14ویں دن کی سرگرمی مکمل ہو جائیں گی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ کل پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔